جتنے احکام شریعہ ہے وہ سب کے سب زمین پر نازل ہوئے، لیکن ایک تحفہ ایسا ہے کہ جو شب معراج اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ لامکاں کی رفتوں میں، ما زاغ البصر وما طغی کے جلووں میں وہ خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، تاکہ اس معراج کا حصہ جو ہے حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کی امت کو بھی ملے، کہ میرے آقا کریم کی معراج تو وہ معراج، لیکن حضور کی امت کی جو معراج ہے وہ نماز میں ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ امت کی معراج کس میں رکھی؟ نماز میں۔ کیونکہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ نمازیں فرض ہوئیں 50۔ حضور علیہ السلام خوشی خوشی یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں، راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کوئی تحفہ بھی ملا؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، حضور 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، میری امت کو بنی اسرائیل کو 2 نمازیں ملی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، 50 نمازیں کیسے ادا کریں گے آپ کی امت؟ حضور تشریف لے جائیے، کچھ کم کروا لیجیے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئیں، پھر بتایا کہ اب 45 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ حضور پھر جائیے۔ یوں حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، اور نمازیں رہ گئیں 5۔ اب اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کوئی اور رسول بھی کھڑے ہو سکتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر معراج کو کون سمجھ سکتا ہے؟ معراج موسوی کا ذکر بھی ہم نے سنا، اور معراج محمدی کا جلوہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب یہ بھی احمد جو ہے وہ نعت پڑھ رہے تھے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یوں ہی تو نہیں بار بار بھیج رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام یوں ہی تو نہیں بھیج رہے تھے، ہم چومنے والوں کی نظر چوم رہے ہیں۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جب نمازیں 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کتنی؟ حضور نے فرمایا 5۔ کہا حضور یہ بھی زیادہ ہے، امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، ایک دفعہ اور تشریف لے جائیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اب حیا آتی ہے۔ گویا حضور نے سوچا کہ کیا میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی؟ یعنی اتنا عظیم تحفہ لے کر آیا ہوں میں، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی؟ اب مجھے حیا آتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب ہم اپنا قول نہیں بدلتے، نمازیں 5 ہیں، ثواب 50 کا ملے گا۔ اب دیکھیے 5 میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے، حواس 5 کتنے ہیں؟ 5 اور نمازیں کتنی ہیں؟ اگر کوئی شخص پابندی وقت کے ساتھ 5 نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کے حواس 5 بھی روحانیت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ بڑا راز ہے، یعنی یہ جو حواس 5 ہے، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا، چھونا، انسان کے اعضاء بھی پھر نیکی کی طرف راغب ہونا
شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص 5 وقتہ نماز کا صحیح معنوں میں عادی ہو جائے۔ پھر دیکھیے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں وہ کتنی ہیں، وہ بھی 5 ہیں۔ کھانا پینا، گھر، لباس اور بیوی، 5 چیزیں ہیں نا جو انسان کی جبلت میں ہے، یعنی اس کو چاہیے ہی چاہیے، رحمانی طریقے سے حاصل کرے یا شیطانی طریقے سے حاصل کرے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جبلت ہے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے اس کو۔ تو یہ 5 اس کی ضروریات ہیں۔ اور نمازیں کتنی ہیں؟ اب یہ ان 5 چیزوں کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 نمازیں ضرور ادا کرے بندہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ جو امتحانات ہیں آگے وہ بھی 5 ہیں، بڑے امتحان۔ وہ کون کون سے ہیں؟ موت ہے، قبر ہے، حشر ہے اور میزان ہے اور پل صراط ہے۔ 5 نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اب جو نمازی ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان 5 چیزوں سے ہنسی خوشی گزر جائے گا۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، کیونکہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بالفرض یہ جو جگہ ہے یہ قبر ہے، ایک بات ہے، اب میت کو لٹایا جاتا ہے تو جب عذاب کی باری آتی ہے تو عذاب اگر پاؤں کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو کہیں سے نماز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اندر نہیں آنے دیں گے۔ ایک طرف سے روزہ آ جاتا ہے، قرآن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو روز قرآن پڑھنے والا تھا، فرمایا جو سورہ ملک کی روز تلاوت کرے یا سن لے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو روز قرآن پڑھنے کا عادی ہو، صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا ہو، سب سے پہلے قرآن کھولتا ہو، قرآن آ کے پھر نیک اعمال، صدقہ و خیرات، اعمال حسنہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عذاب جہاں سے بھی آنا چاہتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی مومن کی قبر ہے۔ پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے انسان کی روح نکلی اس کی دوستی ختم، فنش۔ اور ایک دوست وہ ہے کہ جس کی دوستی اس کی قبر تک ساتھ جاتی ہے، یعنی روح نکلنے تک نہیں، قبر تک وہ ساتھ جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسرا دوست بھی ہے جس کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی، وہ ہر جگہ ساتھ رہے گا۔ پہلا دوست کہ جس کی دوستی روح نکلنے تک ہے وہ انسان کا مال ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال۔ مال کی دوستی یہیں ختم۔ روح نکلی، ایک گھڑی بھی اگر اچھی واچ ہے تو بھائی اتار لو، ابا کی سونے کی انگوٹھی ہے تو اتار لو، اور کپڑے اگر کوئی ویسے ہیں نہیں وہ کسی کو دے دو، وہ گھر میں نہیں رکھو، کسی کو دے دو۔ بھائی تو ابا کا لیپ ٹاپ بھی دے دو، ابا کی میک بک بھی اٹھا کے دو نا، وہ نہیں دیں گے۔ ابا کا آئی فون بھی دے دو اٹھا کے، نہیں وہ بھی تو ابا ہی استعمال کرتے تھے، نہیں وہ سب چیزیں لوگ لے لیں گے۔ سانس نکلنے تک یہ سارا مال و زر سب، گاڑیاں گیراج میں کھڑی رہ گئی، سب کچھ یہیں دھرے کا دھرا۔ یہ دوستی تو یہیں ختم۔ دوسری دوستی جو قبر تک ساتھ جاتی ہے وہ آپ کے یہ دوست یار ہیں، ملنے جلنے والے، وہ جو کہتے ہیں یار یہ ہم تو دونوں ایسے دوست ہیں کہ ہمیشہ بس ساتھ رہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے۔ وہی دوست اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالنا ہوتا ہے، وہ خدا توفیق دے دو چند دن وہ چلا جاتا ہے یا فاتحہ پڑھ لے، اس کی دوستی بھی یہیں تک۔ لیکن ایک دوست ایسا ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے اور حشر میں بھی ساتھ، اور وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ چلیں گے، قبر میں بھی آپ کے دوست کی صورت میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اندر آپ سے بات کریں گے، قبر کی وحشت اس سے دور ہوگی، گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ بندہ پوچھے گا اے نیک شخص تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرے نیک اعمال جو تو دنیا میں کرتا تھا آج میں تیرے ساتھ ہوں، تو مجھے وہاں اپنے ساتھ رکھتا تھا، لے آج میں تیرے ساتھ یہاں پہ۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے
نماز پڑھنے عموماً غریب لوگوں کو دیکھا ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ضعیف لوگ جا رہے ہوتے ہیں. جو زیادہ کھاتا پیتا شخص ہو وہ عموماً مصروفیت زیادہ ہے یا کسی اور سبب سے نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ اپنے گھر کس کو آنے دیں گے؟ جس کو آپ پسند کریں گے نا وہی آپ کے گھر آئے گا. 5 مرتبہ کس کو آنے دیں گے آپ روزانہ؟ جو بہت زیادہ آپ کا کوئی قریبی ہوگا وہی آئے گا نا. میں نے آج تک پوری لائف میں نہیں دیکھا کہ کوئی ایک شخص بھی مجھے نہیں ملا کہ جو 5 ٹائم کسی کے پاس باقاعدگی کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہو. ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے والے بھی میں نے دیکھے ہیں, بہت محبت کرنے والے, وہ بھی ایک آدھ ٹائم آفس سے آئے ماں کے ساتھ بیٹھ گئے, باپ کے ساتھ بیٹھ گئے, کوئی آدھا گھنٹہ بات کر لی. دوست یاروں سے بھی بندہ روز ایک دفعہ مل لے گا, بیوی ہے تو اس کے پاس بھی ایک آدھ دفعہ بیٹھ جائے گا, بچوں کو بھی ایک دفعہ پیار کر لے گا. 5 ٹائم کوئی کسی کے ساتھ قربت رکھتا ہے, لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو 5 مرتبہ اپنے پاس بلایا ہے. 5 مرتبہ. دیکھیں محبوب چاہتا ہے کہ محب محبت کا اظہار کرے, بار بار کرے. محبوب یہ چاہتا ہے کہ بار بار محبت کا اظہار کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے, بار 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 بار. بس تو میرے یہاں آتا جاتا رہے, بس آتا جاتا رہے. جو جلدی مسجد میں جاتے ہیں, کتنی بڑی سعادت, دیر سے اٹھتے ہیں جلدی جاتے ہیں. محفل میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں, ماشاءاللہ تیسرا سال ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں, کئی آئے چلے گئے, کئی ریگولر آتے ہیں, کئی مہینے میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں, کئی 15 دن میں, کئی بہت دنوں بعد نظر آتے ہیں مجھے, لیکن آ جاتے ہیں, شکل دکھاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں یہاں پہ جنہیں میں دیکھتا ہوں وہ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے دیر میں جاتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے دیر سے جاتے ہیں. اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے, کھانا وانا وہ کھلا دیتے ہیں سب کو, تو پھر ہم الگ سے بیٹھتے ہیں. تو وہ ہماری اس محفل میں بھی, خاص محفل میں بھی بیٹھتے ہیں, بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ان سے. اچھا وہ جو خاص بیٹھتے ہیں, جلدی آتے ہیں, دیر سے جاتے ہیں, ان سب کے نام بھی مجھے یاد ہیں اور ان سے ایک محبت سی ہے, ایک فیملی کی طرح ہم بیٹھتے ہیں. ویسے تو آپ سب سے محبت ہے. یہاں جو بھی آتا ہے خیرات لے کے جاتا ہے, فیض پاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کچھ خاص ہوتے ہیں نا, زیادہ دیر بیٹھ گئے, بعد میں بھی بیٹھ گئے, تو وہ ذرا نقش ہو جاتا ہے. ہمیں بھی انتظار, وہ چہرہ نظر نہ آئے تو بے قراری ہو جاتی ہے. یہ بیٹھے میں ہمارے ساتھ, کئی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے خاص طور پہ علی بھائی ہیں, یہ ہمارے طلحہ بھائی ہیں, حافظ نبیل صاحب ہیں, فیصل بھائی ہیں, ہمارے سجاد بھائی. یہ بچہ جو ہے, جب 5 لوگ تھے جب آ کے بیٹھتا تھا میرے ساتھ, اور میں نے کبھی نہیں دیکھا, بہت کم کبھی دیکھا ہو کہ یہ لیٹ آیا ہو. ہمیشہ نماز میں موجود ہوتا ہے, سارے کام نمٹا کے اجازت لے کے جائے گا. تو بہت سارے ہیں, مگر یاد رکھیے میں تو ایک عام انسان ہوں, گناہگار آدمی ہوں. یہاں چند لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے ایک محبت ہو جاتی ہے. جو قریب بیٹھتے ہیں اور زیادہ, جو جلدی آتے ہیں میرے ذہن میں سوچتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں جو جلدی جا کے بیٹھتا ہے اور دیر سے اٹھتا ہے, دیکھیے سخی کے در پہ نا سمجھدار جو فقیر ہوگا وہ جلدی جا کے بیٹھے گا. ایک نقطے کی بات ہے, سخی کے در پہ فقیر ہمیشہ جلدی جا کے بیٹھے گا کہ پہلے خیرات میں سے حصہ ملے. چلے میں ایک اور مزیدار بات کرتا ہوں. نماز اس طرح پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, حدیث احسان ہے. اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو اس طرح پڑھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ خیال کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس میں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے, سمجھنے کی بات ہے, ذرا سمجھیے گا اس کو. ہم سوچیں گے کہ تو ہم تو نہیں دیکھ پاتے اللہ کو, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. بھائی ایک نابینا شخص ہے, وہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا, بادشاہ کا دربار لگا ہے, وہ چلا گیا, ہے نابینا, وہ نہیں دیکھ پا رہا سب کو, بادشاہ کو بھی نہیں دیکھ پا رہا. لیکن یہ کیا کم ہے کہ بادشاہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ کیا کم ہے؟
کسی نے محب سے کہا کہ تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اندیکھا کر دیا، دیکھا اندیکھا کر دیا۔ اس نے کہا کیا کہا؟ ذرا پھر کہنا۔ کہا تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اندیکھا کر دیا، دیکھا اور اگنور کر دیا، نظر تغافل یار، دیکھا اور اندیکھا کر دیا۔ وہ کہنے لگا پھر کہنا، کیا کہا؟ کہا تیرے محبوب نے تجھے دیکھا اندیکھا کر دیا۔ کہا پھر کہیے۔ کہا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھا اندیکھا کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ دیکھا، اس کے بعد مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، اس کے بعد مجھے کچھ، بس دیکھا نا، مالک نے دیکھ لیا کہ کم حاضری لگتی رہنی چاہیے، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو حاضری تو لگتی رہنی چاہیے۔ تو یہ کیا کم ہے کہ مالک بلا لیتا ہے آپ کو؟ جسے وہ زیادہ پسند کرتا ہے اسے زیادہ بلاتا ہے، جسے اور زیادہ پسند کرتا ہے اسے راتوں کو جگا کے اپنے پاس بلاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ، صحابہ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے آگے نہر ہو اور کوئی شخص روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، بتاؤ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی نہ یا رسول اللہ، نہیں رہے گا۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جب بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے جسم پر بھی گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، پت جھڑ کا موسم ہے، درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں، حضور باہر تشریف لائے، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، پتے جھڑنے لگے، حضور نے فرمایا ابو ذر، حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ لبیک، فرمایا ابو ذر دیکھو جس طرح یہ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح جب کوئی بندہ خدا اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہے اس کے بھی گناہ اسی طرح جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک سیٹھ صاحب کا قصہ نہ سناؤں آپ کو، سفر میں جا رہے ہیں، موٹر وے پہ گاڑی چل رہی ہے، ساتھ میں ملازم بیٹھا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیور ہے وہ، سیٹھ صاحب ساتھ بیٹھے میں، سیٹھ صاحب کہنے لگے بھئی گاڑی ذرا جلدی چلاؤ۔ ملازم کہنے لگا حضور مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھوں۔ کہا نہیں ابھی چلاؤ، آگے کہیں پمپ آئے گا تو روک لینا۔ گاڑی چلتی رہی، اس نے پھر کہا حضور نماز کا وقت جا رہا ہے، اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں کہیں روک کے۔ کہا نہیں ابھی آگے چلو، کوئی اچھا پمپ آئے گا تو روک لینا۔ پھر چل پڑے، آگے پمپ آ گیا، گاڑی رک گئی، سیٹھ نے کہا جلدی سے نماز پڑھ کے آؤ۔ ڈرائیور اترا، اس نے وضو کیا، جلدی سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ سیٹھ صاحب باہر کھڑے ہو کے کش لگا رہے ہیں اور بار بار مسجد کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو سیٹھ صاحب گئے مسجد کے دروازے پہ اور جا کر کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا؟ کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ اندر سے آواز آئی وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ اگر توفیق مل رہی ہے نا تو شکر ادا کیا کرو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھیں۔ 5 وقتہ نماز جو ہے یہ عظیم تحفہ ہے، اس کو اپنے سینے سے ہمیشہ لگا کے رکھیں۔